بحری مشقیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور دو بحری اڈے جو ہیں، دو بحری بیڑے جو ہیں اس وقت وہ امریکہ کے وہ اس خطے میں آ گئے ہیں۔ اب تک کی اس خطے کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا جن کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک ٹینشن کی کیفیت طاری تھی، اب وہاں پہ ڈس انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ آئی بال ٹو آئی بال جو ان کے آن پرسنل بیٹھے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ چائنا کی پوزیشن تھی، یہ انڈیا کی پوزیشن تھی۔ چائنا اپنی پوزیشن سے اندر آیا ہے اور انڈیا اسے روکنے کے لیے آگے گیا ہے۔ اور کیا انڈیا یہاں سے واپس اپنے اس پوائنٹ پہ چلے جائے گا؟ نو، اور یہ کامن ایریا جس میں دونوں فورسز جو ہیں وہ پیٹرول کیا کرتی تھیں وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ وہ ساری ڈیٹیل ہیں جو کہ جس کے آنے کا ہم منتظر ہیں۔ ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے ہی آئیں گی، چائنا کی طرف سے تو وہاں پہ تو رجیم جو ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی تکلف نہیں کیا جاتا۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ میں اگر اس کو کپل کر لیں، اس کے ساتھ کلب کر لیں کہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر سنگاپور، جاپان اور امریکہ کی مشترکہ بحری مشقیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور دو بحری اڈے جو ہیں، دو بحری بیڑے جو ہیں اس وقت وہ امریکہ کے وہ اس خطے میں آ گئے ہیں۔ ایک تائیوان میں ہے، ایک ان مشقوں میں شریک ہے۔ تو کیا چائنا نے اپنا ایک محاذ بند کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ہم اپنے پینلسٹ سے کی طرف لے کے جائیں گے۔ برگیڈیئر صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، انڈیا نے ڈس انگیجمنٹ سٹارٹ کر دی ہے اور اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو اپنی ایک بہت بڑی فتح قرار دے رہا ہے مودی کی۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو چائنا نے آگے آیا تھا تو کیا وہ چائنا اسی لیول پہ چلا جائے گا سر؟ میرا خیال ہے رضی صاحب کہ یہ جو انڈیا اور چائنا کا تنازع ہے یہ اگر اتنا فوری نوعیت کا ہوتا اور اتنی جلدی حل ہونے والا ہوتا تو شاید اس کا جواب ہم یہ دے سکتے تھے کہ جی ان کے درمیان مسئلہ حل ہو گیا۔ بنیادی طور پر دیکھیے یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا اور چائنا کو انڈیا سے کیا تحفظات تھے، انڈیا کے وہ کون سے اقدامات تھے جس طرح کی پلاننگ لے کے، جو حکمت عملی لے کے، جو دنیا کے لیے ایک سادی ایک پلان لے کے وہ نکلا تھا، اس میں انڈیا نے اس کو اپنا ایک حریف بنا لیا اور ہر جگہ پہ چائنا کی مخالفت کی۔ یہ مخالفتیں جو ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ چائنا کو وہ کسی بھی جگہ پہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ اس نے ان متنازع علاقوں میں وہ کچھ کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ایسی کی جس کو چائنا اپنے لیے ایک خطرہ سمجھ رہا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تبت اور پاکستان کے لیے آنے والے راستے جو ہیں ان کا دفاع کرنا بھی اس کا مقصد تھا۔ 1.5 کلومیٹر چائنا کی فوجیں جو ہیں یہ واپس گئی ہیں کچھ ایریاز سے۔ مودی کی جو وہاں پہ لداخ کا دورہ تھا اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ٹارگٹس کو بہت چھوٹے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کا اور جاپان کا اور سنگاپور کا اور یہ جو کنٹریز ساؤتھ چائنا سی میں ہیں، یہ امریکہ نے بیسیکلی دیکھیے ٹرمپ نے یہ شروع کہاں سے کیا، انہوں نے یہ جو اپنا کرونا وائرس والا ایشو تھا اس پہ آ کے تو چائنا کے خلاف ایکشن لینے کی انہوں نے اعلان کر دیا۔ یہ انڈیا کو ایک ایسی سپورٹ تھی جو انڈیا اپنے لیے خواب کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اب انڈیا کو اگر وہ سپورٹ ملی ہے تو چائنا میرے خیال کے مطابق ایک بہتر حکمت عملی کے تحت انڈیا کو یہ موقع فراہم نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے اپنے جو مفادات ہیں اس میں چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ہے یہ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دینی، جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ چائنا نے دیکھیے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو، جو ان کا ٹارگٹ تھا 200 ارب ڈالر تک تھا، 200 بلین ڈالر، وہ وہاں تک انہوں نے اس کو لے کے جانا تھا، دو طرفہ۔ انڈیا میں اس پہ چائنا کا بائیکاٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ممتاز بھٹی صاحب، آپ نے بھی پانی شانی پی لیا، تازہ دم ہو گئے۔ یہ جو اس وقت ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے اور یا ہونا شروع ہوئی ہے، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا، ڈگا کھوتی تو غصہ کمیار تھے۔ یہ کہیں ایل او سی وغیرہ گرم تو نہیں ہونے جا رہی بھٹی صاحب؟ میرا مطلب ہے آپ ادھر سے ڈس انگیجمنٹ کر کے اپنا غصہ جو ہے وہ انڈین ہم پہ اتارنے آ جائیں۔ رضوان صاحب، آپ اپنے پروگراموں کے نکالیں کلپ جب ان کی یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تصادم ہوا ہے چائنا اور انڈیا کا، اس سے پہلے میں تواتر کے ساتھ ایک بات کہہ رہا تھا، جی بالکل، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ معاملہ بہت آگے تک نہیں جائے گا۔ اس میں چائنا جو ہے وہ غلطی پہ نہیں تھا، ان کے لوگ ان کے کیمپ کے اندر گئے، اینی ہو امریکہ یا باقی قوتیں اس کو لے جانا چاہتی تھی چائنا کے خلاف۔ ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے، کچھ چین جو ہے فنگر 5 سے 4 تک آیا ہے، اور کلیم اگرچہ انڈیا کا اس سے آگے ہے۔ دیکھیں جی، وہ دیکھا پیچھے ہٹ گئے،
تو بس انٹرنل کنزمپشن کے لیے یہ مودی کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب رہ گئی بات کہ جی بارڈر کے اوپر دوبارہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو, تو لگتا نہیں ہے کہ اس ساری جو صورتحال اب تک بلڈ اپ ہوئی اس کے بعد کوئی مزید گنجائش رہ گئی ہے, یا انڈیا اس حد تک دوبارہ جانے کی کوشش کرے گا. ارسلان بھٹی صاحب دیکھیے, انڈین جو ہیں, میں ان کا میڈیا سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو 59 ان کی آن لائن ایپس تھیں ان کا بائیکاٹ کیا, اور چائنا کو جو ہے وہ بائیکاٹ کی دھمکی دی, ٹریڈ بائیکاٹ کی, اور کہا کہ جناب آئندہ کسی پروجیکٹ کے اندر چائنا کو شریک نہیں کریں گے. اس کے نتیجے کے اندر چائنا انڈر پریشر آ کے تو ڈس انگیجمنٹ ہوا. یہ بڑا فل تھروٹل اس وقت وہ کی اکانومی اور ان کی تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کے بغیر نہ انڈیا چل سکتا ہے, چائنا تو کہیں بھی چل سکتا ہے نا جی. اس کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ امید ہمیں بھی نہیں ہے. اور ہم نے جس طرح کشمیر کی بات جو بھٹی صاحب کر رہے تھے, میں بھی اسی پہ آ رہا ہوں کہ کشمیر کے اوپر جس طرح ہم نے بیک فٹ پہ کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو بولڈ کروایا ہے وکٹوں پہ, بالکل درمیان والی وکٹ ہم نے اپنی اڑوا لی ہے. تو مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ابھی بھی ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں جی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح کا ساتھ ہے یہ کہ ہم آؤٹ بھی ہوئے ہیں, ہم بول بھی نہیں رہے ہیں.